ایک دن پھپھو آئیں اور بتایا کہ ہمارے تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی بہرام تو سکتے میں رہ گئے۔ بینش کی شادی کو ایک ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوب روح خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا، پھر ایسا کیوں کر ہوا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، بہرام بھیا بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا، ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال کے جواب میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب دم بخود رہ گئے۔ اللہ پاک کا کام جوڑے بنانا ہے، گھر اجاڑنا تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھپھو چپ نہ رہ سکے۔ بھابھی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے تو جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ بینش تو بہرام کی بچپن سے منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتا، جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا۔ بہرام بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسے نکل گئی کہ ماں غصے سے سرخ ہو گئی اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ گستاخ، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لیے بیٹھا ہے، بیوی تو پہلے ہی روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئی تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی، آپ نے بے گناہ بینش کی بددعائیں جو سمیٹی ہیں۔ جہیز کے لالچ میں بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لائی تھیں، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے دن الگ ہو گئی۔ آپ کو کیا ملا؟ اپنے سے زیادہ حیثیت والوں میں بیٹا بیا کے۔ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئیں کہ رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا ہے خبردار جو ان کے گھر گیا۔ امی کے جملہ ابا جان نے سن لیا جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے کہا، بیٹا تم ضرور تایا ابا کے گھر جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ ہماری بینش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تایا اور تائی کی دلجوئی کرنا، اپنی ماں کی باتوں پر نہ جانا، تم بیچاروں پر بڑا حادثہ گزرا ہے۔ تمہارے تایا ابو مجھ سے تو خفا ہیں مگر تم سے نہیں، اس لیے تم ضرور جاؤ اور اگر بہرام جانا چاہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ ابا کی ہدایت پر میں پھپھو کے ہمراہ تایا ابا کے گھر چلی گئی، مگر والدہ نے بہرام بھائی کو نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ امی جو ہونا تھا ہو گیا، تایا ہمارے دشمن تو نہیں جو ہم ان کی غم گساری نہ کریں۔ ابا بولے، بیٹا ماں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، کسی وقت میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابو آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ کو احساس ہو گیا کہ فضا سوگوار ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس نے اس مکان کے ہر مکین کے دل پر چپ کی مہریں سخت کر دی ہیں۔ میں سیدھی تائی امی کے پاس چلی گئی، انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بینش کو؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بینش سامنے آ گئی اور بولی، آپ بھی مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہوا۔ پھر وہ بتانے لگی، میں جس راستے سے کالج جایا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر راستے میں پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں اکٹھی کالج سے نکلتی تھیں۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا جب ہم اس لڑکے کو اپنے پیچھے آتے دیکھتی تھیں۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بغیر برقعے کے ہوتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ہمیں معلوم نہیں تھا، خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی، بینش تیز چلو، وہ کم بخت پھر آ رہا ہے۔ وہ آوارہ دراصل خالدہ کے پیچھے آتا تھا کیونکہ اس کی توجہ میری سہیلی ہی کی طرف رہتی تھی۔ وہ اسی پر زیادہ فکرے کستا تھا۔ اگر وہ کالی چادر اوڑھی ہوتی تو کہتا، کالے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کے سفید کپڑے ہوتے تو کہتا، حوروں کا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں تم حور تو نہیں ہو۔ غرض وہ ہر طرح سے ہمیں زچ کرنے کی کوشش کرتا۔ بچے کردار کا نہیں تھا کیونکہ بہت واہیات گانے اپنی پاکٹ ٹیپ ریکارڈ پر میں لگائے رکھتا تھا، مگر ہم اس طرح ظاہر کرتی ہیں جیسے ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتی ہیں۔ ایک دن اس نے حد کر دی، موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کی پیشکش کی اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر جڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے چپڑ کر میرا پرس چھین لیا۔ اور یہ جا وہ جا، مجھے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے ہیں یا پینسل وغیرہ۔
البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا جس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، بس اسی کا مجھ کو دھڑکا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں دکھائی تو نہیں دیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے، اب ہم کو تنگ کرنے نہ آئے گا۔ فائنل ایئر کی پیپر ختم ہوئی تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں بھی بہرام سے رشتہ ٹوٹ جانے پر مغموم رہنے لگی تھی اور خود سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ رشتے آتے تھے مگر میں ان میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو چڑ کر کہہ دیتی کہ جہاں مرضی بیاہ دیں، مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، سنا کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے جلد شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا کہ غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوتی ہے، مگر والدہ مجبور تھیں کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے۔ اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے اور اچھے خوشحال گھرانہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے توسط سے بڑی لڑکی کا رشتہ بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا کیسا ہے؟ وہ بولی بہت اچھا، دراز قد اور خوبصورت شکل صورت کا ہے، کہو تو تصویر منگوا دوں۔ مگر میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی ہے تو اب تصویر کا کیا دیکھنا، پہلی منگنی تو راس نہیں آئی، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے، جب اماں ابا بہنوں سبھی نے دیکھ لیا تو میں نے کیا دیکھنا، لڑکے نے بھی تو مجھے دیکھنے کی کوئی بات نہ کی تھی، اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدین نے کہی تو میری شادی کرنی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی تھی، دل کہیں تھا دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، یہ تو وہی آوارہ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا محترمہ تمہاری چپل کھانے کے بعد قسم کھا لی تھی کہ اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا جو چپل کی مار سے مجھ پر قرض ہو گیا تھا، اس قرض کو اتارنے کے لیے تمہاری پوچھ لگائی اور رشتہ بیچا، یہ میری خوش قسمتی کہ رشتہ قبول ہوا اور مجھ کو آج آپ کا وہ احسان اتارنے کا موقع مل گیا۔ سہاگ رات تو خیر میں تمہاری خراب نہ کروں گا، البتہ اگلے دن سوچوں گا کہ جو عورت بھرے بازار میں مجھے چپل مار سکتی ہے اس کے ساتھ آگے زندگی گزارنی چاہیے یا نہیں۔ یہ تھا میرا جرم۔ بینش نے دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسوں کو جذب کیا۔ مجھے اپنی غمزدہ ہونے پر بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں نے اسے گلے لگایا اور آنسو پوچھتے ہوئے بولی کاش بینش میں تمہارا دکھ دور کر سکتی، لیکن یہ بس میں میرے نہیں ہے۔ بھائی بہرام بھی تمہاری طلاق کا سن کر بہت افسردہ ہیں، وہ کسی دن ابا جان کے ساتھ تایا ابو اور تائی جی کے پاس آئیں گے۔ گھر جا کر میں نے والدین کو تمام صورتحال بتائی۔ والدہ تو خاموش رہیں لیکن ابا جان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ بینش کو کوئی غیر نہیں تھی، ان کے سگے بھائی کی بیٹی تھی جسے وہ اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو بہت دکھ تھا، اگر امی اپنی چال بازی سے اس رشتے کو ختم نہ کرتی تو آج ہمیں بینش کی طلاق کا صدمہ نہ سہنا پڑتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بھائی جان بجھے اور گمسم رہنے لگے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے اور بینش سے شادی نہ ہونے کا دکھ تو انہوں نے کسی طرح جھیل لیا تھا، لیکن اب اپنی پیاری غمزاد کی طلاق کا افسوس ان کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ سچ ہے جو ساتھی پیارا ہو خواہ اسے انسان حاصل کر سکے یا نہیں، لیکن دل میں سچا پیار ہو تو اپنے محبوب کی جدائی سے زیادہ اس بات سے اضطراب میں رہتا ہے کہ میرا محبوب اجڑ گیا ہے، پھر اس سے اپنی خوشی بھی خوشی نہیں لگتی۔ بھائی کو بھابھی کے روٹھ جانے کا دکھ تھا، ہم بھی چاہتے تھے کہ جب بہرام بھیا کی شادی ہو چکی ہے اور گھر آباد ہو گیا ہے تو آباد ہی رہنا چاہیے، اب اس گھر کو جڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہماری بھابھی ہمارے ساتھ گل مل کر نہیں رہتی اور ہمیں اہمیت نہیں دیتی تو نہ صحیح، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ امی اور ابا جان نے کافی کوشش کی، کئی بار بہو کو منانے بھی گئے، ان کے والدین نے کہا ہم تو آپ سے ناراض نہیں اور نہ ہی آپ سے کوئی گلہ ہے، ہماری بیٹی کو راضی کر لیں، ان کو کچھ گلے شکوے ہیں۔ امی نے کہا آپ کی بیٹی نے شادی کے چند دن بعد علیحدہ گھر کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہماری بہو علیحدہ رہنا چاہتی ہے، بے شک رہے۔ تب بھی بہو نے اعتراض کیا آپ لوگوں کو گھر میں رہنے کے لائق نہیں، میں ایک عالی شان بنگلے سے آئی ہوں، تنگ گھر اور اتنے سارے لوگوں میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کر دی، اب بھی آپ کی صاحبزادی خوش نہیں ہے تو بتائیے کیا کریں۔ بھابھی بولی مجھے آپ کے بیٹے سے شکایت ہے کہ وہ مجھے وہ سہولیات فراہم نہیں کرتے جن کی میں عادی ہوں، بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچانا تو شوہر کا فرض ہے، بیٹی نتاشا جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ اسی قدر آپ کو آرام پہنچا سکتا ہے، بنگلے میں رہنے کا کرایہ بھی وہ کسی طرح ادا کرتا ہے، تبھی دوسری فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی۔
میری کوئی بہت بڑی فرمائشیں نہیں ہیں آنٹی، میں ہر ماہ زیورات کے سیٹ خریدنے کی تو ان سے فرمائش نہیں کرتی، ہر ماہ چند اچھے نئے برانڈ کے جوتے جوڑے پرس وغیرہ تو ہر بیوی ہی لیتی ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں اگر ان کی طرح بن ٹھن کر نہ جاؤں گی تو میری عزت خاک میں رہ جائے گی۔ اگر بہرام میں یہ ساری جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے تھے تو کیوں کی تھی اپنے سے بڑے گھرانے میں شادی؟ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنا چاہیے تھی۔ اس کی مجرم میں ہوں بیٹی، میں نے اس کے لیے دلہن ڈھونڈی اور آپ لوگوں سے رشتہ ناتا جوڑا۔ آپ اچھے اخلاق والے تعلیم یافتہ لوگ تھے، خبر نہ تھی کہ آپ ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ تب تو آپ کے والدین نے میرے بیٹے کا رشتہ پسند کر لیا اور ہاں کہہ دی تھی کہ وہ آفیسر ہے، انجینئر ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب کیوں ہم آپ کے معیار کے نہیں رہے ہیں؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا لیتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے دیں۔ جب اچھا کھانا پینے، سجنا سورنا، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو تو انسان کے پلے کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہشیں ختم ہو جائیں گی، آرزوئیں مر جائیں گی، ہم ادھیڑ عمر ہو جائیں گے تو زندگی کا کیا لطف باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا شاندار مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔ نتاشا بھابی کے اس مطالبے پر سبھی انگشتے بدنداں رہ گئے۔ امی کی لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ سے ہی ملا، گویا جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا کیونکہ بہرام بھائی کو وہ اچھا جانتے تھے اور ہم ایسے بھی گئے گزرے لوگ نہ تھے، خوشحال تھے، مکان اپنا تھا، کچھ زرعی زمین تھی۔ میرے بھائی تعلیم یافتہ اور برسر روزگار تھے، آفیسر تھے مگر چھوٹے آفیسر تھے کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ہی کی تھی۔ بہرحال جب یہ بات نہ بنی تو میرے والدین اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے بہرام کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کر لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعی اراضی فروخت کر کے اس کی شاندار گاڑی اور نیا گھر خرید کر اس کے نام کر دو، تبھی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تم کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹھکانہ ان کے سر کی چھت سے ان کو محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا، کیا اس لیے کہ آپ بہو کی خوشنودی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا، مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں۔ اگر آج میں اس کے یہ خواب پورے کر دوں گا تو کل وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھیں کہ انجانے میں کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھی تھیں، بس اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی جان نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتا ہے، وہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بینش کا جوڑا بنا ہوا ہوگا، مگر انسان کی اپنی نادانیاں کہ جہیز کے لالچ نے میری امت سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر ہے اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کی طرز زندگی کی عادی ہے، ان لوگوں کے طرز زندگی میں نہ مل سکے گی۔ ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو اور حیثیت میں برابری لازم ہو، تاکہ ان اونچ نیچ برتری کمتری کا تصور ان کی ازدواجی زندگی میں حائل نہ ہو۔ جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد تائے ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی مانگی اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جھولی پھیلا کر بینش کا رشتہ بہرام بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا بیٹے کی خوشی کو مدنظر رکھ کر انہوں نے بھی منت سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی، ہماری بھابھی بننا بینش کے مقدر میں تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئیں۔ لیکن متعلقہ ہونے کے بعد ہم سب پھر بھی خوش تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور ہمارے گھر کو ہیرے جیسی اچھی بہو بھی مل گئی تھی۔